السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کے ایک بہت معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو ہوگا، شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ یہ ویڈیو زیادہ آپ کے علم میں اضافہ پیدا کر دے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج میری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے قصہ ہاروت ماروت کو پیش کیا تھا اور اس کا رد کیا تھا۔ اس پر ایک عالم فاضل نے کچھ اعتراضات کیے، ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قصہ ہاروت ماروت کو پیش کروں گا۔ قصہ ہاروت ماروت یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر کیا اپنی عبادت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں نے انسانوں کے اندر خواہشات اور شہوات کو پیدا کر دیا ہے، اگر تمہارے اندر پیدا کر دوں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، تو اگر ہمارے اندر خواہشات شہوات کو پیدا کر دے تب بھی ہم تیری عبادت سے منہ نہیں موڑیں گے، عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات اور شہوات کو پیدا کر دیا اور ان کو ملک عراق ایک شہر بابل کا حاکم بنا کر کے بھیجا، اور وہ وہاں پر تشریف لائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، تو وہ ایک زہرا نامی عورت پر فریفتہ اور عاشق ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے شراب بھی پی اور زنا بھی کیا اور اس زہرا نامی عورت کے شوہر کو قتل بھی کیا۔ اس واقعے سے یعنی اس قصہ ہاروت ماروت سے یہ جو ملائکہ کی عصمت کے منکر ہیں، یعنی ملائکہ کو معصوم نہیں مانتے، وہ اس چیز سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ اور ایک عالم فاضل نے اس واقعے کا میں نے رد کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ من گھڑت واقعہ ہے اور یہ قرآنی آیات کے خلاف ہیں۔ قرآنی آیات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک عالم فاضل نے مجھے پرسنل میں ایک میسج بھیجا، میں ان کا نام اوپن نہیں کروں گا کیونکہ وہ ہمارے احباب میں سے ہیں۔ انہوں نے بھیجا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاروت ماروت کی معصومیت پر دلائل میں جو قرآنی آیات پیش کی ہیں وہ تمام ملائکہ پر صادق آتی ہیں، لیکن ہاروت ماروت سے لغزش واقع ہوئی ہے، وہ ان آیات میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاروت ماروت اپنے کیے کی سزا دنیا میں کاٹ رہے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہنا جو ہاروت ماروت کو معصوم نہ مانے کافر ہے، غلط ہے، ان سے لغزش واقع ہوئی ہے، یہ بکثرت احادیث اور تفاسیر میں موجود ہے۔ یعنی ان عالم فاضل کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے جو قصہ ہاروت اور ماروت میں یہ کہا ہے کہ یہ ہاروت ماروت معصوم ہیں، فرشتے ہیں، اور یہ بالکل معصوم ہیں، ان پر دلائل موجود ہیں، قرآنی آیات آپ نے جو پیش کی ہیں یہ سب ملائکہ کے بارے میں، لیکن ہاروت ماروت کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہاروت ماروت سے لغزش واقع ہوئی ہے، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ ہاروت ماروت سے کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی ہے، اور وہ واقعہ بھی بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس چیز کے بارے میں ان کا میں جواب دینے والا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہاروت ماروت کو معصوم نہ مانے وہ کافر ہے، یہ ایک عالم فاضل کا کہنا ہے، یہ اعتراض ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ معصوم نہیں ہے، ان سے لغزش واقع ہوئی ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ ہاروت ماروت کو جو ان سے یہ مانے کہ ان سے غلطی واقع نہیں ہوئی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ کن کا؟ یعنی ایک عالم فاضل کا، میں ان کا نام اوپن نہیں کر رہا ہوں، تو ان کے جوابات میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے،
آپ عالم فاضل ہیں اور آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی درسیات میں، عالم فاضل کے کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، جس میں صاف صاف یہ دیا ہے وَأَمَّا ہاروت و ماروت فَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مَلَكَانِ لَمْ يَصْدُرْ عَنْهَا کفر ولا کبیرۃ، یہ عبارت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی شرح عقائد کے مصنف نے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہیں اور ان سے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے نہ کفر ہوا ہے۔ تو اور رہا آپ کا یہ سوال کہ وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں، یہ جو میں نے ابھی کیا کہ ان سے نہ کوئی گناہ کبیرہ ہوا ہے نہ کفر ہوا، اس سے رد ہو رہا ہے کس چیز کا؟ اسی من گھڑت واقعے کا، کہ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے کہ ان سے یہ بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل بھی اصل نہیں ہے، نہ ان سے گناہ کبیرہ ہوا ہے نہ کفر ہوا ہے۔ بات رہی اس چیز کی کہ وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں، یہ بھی بالکل من گھڑت ہے، اس کی کا بھی رد علماء کرام نے کیا ہے۔ خود اسی کتاب کے شرح میں فرماتے ہیں علماء کرام کہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بھئی جب انہوں نے کوئی کفر ہی نہیں کیا اور جب کوئی گناہ کبیرہ ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی؟ سزا ہے ہی نہیں۔ بات رہ جاتی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس چیز میں یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ کی گفتگو کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، ہمارے ائمہ کرام نے اس کا رد کیا ہے، جس کا خلاصہ شفا شریف میں بھی ہے اور اس کی شروحات میں بھی ہے، اور قاضی ایاز اور قاضی بیضابی صاحب نے تو اس کا بالکل رد کیا ہے اور فرمایا کہ من گڑھت واقعہ ہے اور یہ یہودیوں کے واقعہ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، آپ عالم فاضل ہیں، سمجھدار ہیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکثرت احادیث میں موجود ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرا سے قول کو بھی دلیل کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، آپ کیسے بکثرت احادیث کی جو ہے رد کر سکتے ہیں؟ اور قاضی ایاز، قاضی بیضابی کیسے مطلب احادیث کو من گھڑت کہہ سکتے ہیں؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے حدیث کہتا وہ حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب من گھڑت ہے۔ اور قاضی ایاز نے تو یہ فرمایا کہ احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے، من گڑت ہے، اور یہ یہودیوں کے گڑے ہوئے واقعے ہیں۔ سارے فرشتے معصوم ہیں اللہ کے، وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی انہیں حکم دیتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ معصوم ہیں، صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بات رہ جاتی، میں نے یہ کہا تھا کہ ہاروت ماروت کو جو کافر، جو معصوم نہ مانے وہ کافر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ کسی بھی فرشتے کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا کفر ہے، اور یہ بات بہار شریعت حصہ 9 اور صفحہ 182 میں لکھا ہوا ہے۔ اور گناہ کرنا، بھئی فرشتے کا زنا کرنا، قتل کرنا، یہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کی نسبت کرنا فرشتے کی طرف یہ توہین ہے، جیسے نبی کو گناہ گار کہنا یہ توہین ہے ان کی، اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی گناہ گار کہنا اور یہ کہنا کہ انہوں نے گناہ کیا یہ بھی توہین ہے۔ تو ادنا سی توہین کرنا بھی فرشتوں کی یہ کفر ہے۔ یہ علامہ امجد علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھا ہے، حصہ 9 ہے، صفحہ 182 ہے، اس میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے حق کو واضح کر دیا ہے، اور میری یہ ویڈیو جو بھی علماء کرام دیکھیں تو ان سے میں عرض کروں گا کہ اس بات کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ شرع عقائد میں پڑھایا جاتا ہے ہاروت ماروت سے متعلق، تو اس کے جواب کی اتنی وضاحت کر دیں کہ کوئی بھی عالم فاضل ہونے کے بعد میں ایسا کفریہ عقیدہ نہ رکھے۔ جیسا کہ مجھے ایک ہمارے احباب میں سے عالم فاضل ہیں، انہوں نے پیش کیا، ان کا یہ ماننا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے بالکل جو آپ نے کہا ہے، تو وہ ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھے۔ میں نے حق واضح کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو وہ عالم فاضل ہیں جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے اور یہ سوال کیے ہیں، انہوں نے مجھے غلط بتایا ہے،
میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات پیش تھوڑی کر رہا ہوں، میں نے جو پڑھی ہے وہ بات پیش کر رہا ہوں، تو وہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنا توبہ نامہ انشاءاللہ تو میسیج کی صورت میں بھیجیں گے، کیونکہ میسیج کی صورت میں ہی انہوں نے مجھے یہ باتیں کہی تھی۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہاروت ماروت سے متعلق جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ نے ہاروت ماروت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جو معصوم نہ مانے ان کو وہ کافر ہے۔ تو بھائی بالکل صحیح بات ہے بھائی، علامہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان نے فرما دیا ہے کہ جو ان کو فرشتے کو ادنا سی بھی توہین گستاخی کرے یہ کفر ہے بھائی۔ تو ہاروت ماروت بھی فرشتے ہیں، ان کی شان میں بھی گستاخی کرنا، یہ کہنا کہ بھائی انہوں نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، اس قصے کو حق بتانا، یہ توہین ہے ان کی اور یہ کفر ہے۔ اگر لہٰذا کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو توبہ کرے بھائی، یہ کفر ہے۔ اس سے زیادہ میں کوئی زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔